شیرشاہ وادیوں کا علاقہ ہے، بہت بڑی آبادی ہے آپ کی اس پورے سیمانچل کے ایریا میں. شادیاں آپ کر رہے ہیں، بارات بھی لے کر کے جا رہے ہیں. شادی کے اندر جہیز کی ڈیمانڈ بھی ہو رہی ہے، لاکھوں لاکھوں روپے جہیز لیا جا رہا ہے. اور بڑے فخر کے ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ پوری شیرشاہ وادی قوم اہل حدیث ہے، ہم قرآن و حدیث کے ماننے والے ہیں، ہماری پوری قوم اہل حدیث ہے. میرے پیارے بھائیوں، اہل حدیث ہونے کا دعویٰ کرنا یہ الگ بات ہے، اور اس پر عمل کر کے دکھانا یہ الگ بات ہے. اگر ہم اپنے آپ کو اہل حدیث مانتے ہیں اور قرآن و حدیث پر چلنے والا اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو پھر قرآن کی یہ آیت ہم شادی بیاہ میں کیوں نہیں پڑھتے، اور قرآن کی اس آیت کو اپنے شادی بیاہ پر کیوں فٹ نہیں کرتے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. او لوگوں، میرا نبی تمہارے لیے نمونہ ہے، میرا نبی نماز میں بھی تمہارے لیے نمونہ ہے، میرا نبی شادی بیاہ میں بھی تمہارے لیے نمونہ ہے. ہر سال جہیز کے اوپر تقریریں ہو رہی ہیں، مگر کوئی فرق نہیں ہو رہا ہے. غریب باپ بیچارہ لڑکی کی شادی کیسے کرے، سماج میں کوئی سمجھنے والا نہیں ہے. یا تو وہ لوگوں کے سامنے بھیک مانگے اور اپنی بیٹی کے جہیز کا انتظام کرے، یا وہ بیچارہ صبر کرے اور اس امید میں لگا رہے کہ میرے پاس پیسے کا انتظام ہو جائے تو میں اپنی لڑکی کی شادی کروں گا. 30 سال کی غریب لڑکی آج جوانی کی دہلیز کو پار کر رہی ہے. آج غریبوں کی لڑکیاں اپنی عزت و آبرو کی حدوں کو کراس کر رہی ہیں، اپنی عزت و آبرو کی لمٹ کو کراس کر رہی ہیں. میرے پیارے بھائیوں، اگر وہ غریب کی بیٹی کے قدم اگر بہک گئے، مجھے بتاؤ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ آپ نے نماز تو رسول کے طریقے کے مطابق پڑھی، آپ نے روزہ تو نبی کے طریقے کے مطابق رکھا، آپ نے حج تو نبی کے طریقے کے مطابق کیا، مگر معاف کیجئے گا، آپ کے شادی بیاہ میں رسم و رواج کی جو لمبی لسٹ ہے اس کو اگر آپ نے نہیں توڑا اور اس کو آپ نے ختم نہیں کیا تو آپ نے اس آیت پر عمل نہیں کیا. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی نمونہ ہے. نہیں مولوی صاحب، صدیوں سے یہ رسم چلی آ رہی ہے، جہیز کی رسم اور بارات کی رسم صدیوں سے چلی آ رہی ہے، اسے توڑنا اتنا آسان کام نہیں ہے. آؤ میں تم کو بتاؤں کہ میرے نبی نے رسموں کو کیسے توڑا ہے. میرے نبی تو دنیا میں اسی لیے آئے تھے کہ رسموں کو ختم کریں. انسانیت کے کندھوں پر رسم و رواج کی جو بیڑیاں تھیں، جو زنجیریں تھیں، اللہ کے پیارے نبی رسم و رواج کی ان بیڑیوں کو توڑنے کے لیے دنیا میں آئے تھے. جب اللہ کے نبی دنیا میں آئے تو ایک رسم یہ بھی تھی کہ لڑکیوں کو لوگ اپنے گھروں میں پیدا ہونے کو حقیر مانتے تھے. لڑکیاں پیدا ہوتی تھی تو عرب کے اندر بہت سارے قبیلے ایسے بھی تھے جو لڑکیوں کے پیدا ہونے کے بعد ان کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے. لڑکیوں کو بوجھ مانا جاتا تھا، لڑکیوں کو کلنک مانا جاتا تھا. میرے نبی نے آ کر کے یہ تعلیم دی، او بیٹی والو، بیٹی بوجھ نہیں ہے، بیٹی کلنک نہیں ہے، بیٹی تو رحمت بن کر کے آتی ہے، بیٹی تو اپنے باپ کو جنت کا ٹکٹ دینے کے لیے آتی ہے، بیٹی تو اپنے باپ کو جہنم سے بچانے کے لیے آتی ہے. اللہ کے نبی نے آ کر کے اعلان کیا، من ابتلی من هذه البنات شیئا کن له سترا من النار. جس کو اللہ تعالی بیٹی دے کر کے آزمائے، جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے اور بیٹی کی صحیح طریقے سے وہ پرورش کرے، بیٹی کو صحیح طریقے سے وہ پال لے، تو وہ بیٹی اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کرے. اور جانتے ہو اللہ کے نبی اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتے تھے. آج تو کتنے لوگ ہیں بیٹی اپنے باپ سے بات کرنے سے کتراتی ہے. وہی باپ جو بیٹے سے پیار سے بات کرتا ہے، بیٹی سے پیار سے دو باتیں کرنا بھی باپ کو پسند نہیں ہے. سن لو، اگر کوئی اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا ویوہار کرتا ہے، کان کھول کر کے سن لے، یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، یہ میرے نبی کی سیرت نہیں ہے. میرے نبی تو اپنی بیٹیوں سے اتنا پیار کرتے تھے. ترمذی کی روایت ہے،
अम्मा आयशा फरमाती हैं, जब अल्लाह के नबी की बेटी फातिमा आपसे मिलने के लिए आती थी, अल्लाह के नबी अपनी बेटी के इस्तकबाल में खड़े हो जाते थे, अपनी बेटी का वेलकम करते थे और अपनी बेटी के हाथों को चूम लेते थे और अपनी बेटी को अपने बगल में अपनी सीट पर अल्लाह के प्यारे नबी बिठाते थे। अपनी बेटियों से इतना प्यार करते थे अल्लाह के नबी, अपनी बेटियों की आंख में कभी आप आंसू नहीं देख पाते थे। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब अपने शौहर को छुड़ाने के लिए अपना हार लेकर के आती हैं और मुसलमानों को वो हार देती हैं जो हजरत ज़ैनब को उनकी शादी के मौके पर उनकी माँ ने दिया था। जब अल्लाह के रसूल के सामने वो हार लाया जाता है, अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अल्लाह के नबी के दिल को तकलीफ पहुंचती है कि आज मेरी बेटी को अपने शौहर को बचाने के लिए वो हार देना पड़ रहा है। अल्लाह के नबी सहाबा से कहते हैं कि हो सके तो ज़ैनब का हार वापस कर दो और अबुल आस को रिहा कर दो। सहाबा किराम ने हजरत ज़ैनब को वो हार वापस कर दिया। मेरे नबी तो अपनी बेटियों से इतना प्यार करते थे कि अपनी बेटियों की आंख में आंसू नहीं देख पाते थे। आपकी सबसे छोटी बेटी हजरत फातिमा, आप उनकी शादी करते हैं हजरत अली के साथ। आज हमारी लड़कियों के अच्छे अच्छे रिश्ते आते हैं, हम ठुकरा देते हैं। लड़का मौलवी है, लड़का हाफिज है, 5-10 हज़ार रुपये महीना कमा रहा है, हमारी बेटी को ऐशो आराम से नहीं रख पाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, कब तक आप दुनियावी चीजों को तरजीह देंगे और कब तक आप दीनदारी को पसे पुष्ट रखेंगे, दीनदारी को आप कुर्बान करेंगे, कब तक आप ऐसा करेंगे? अल्लाह के नबी ने अपनी सबसे लाडली बेटी हजरत फातिमा की शादी हजरत अली के साथ की। और माफ कीजिए, हजरत अली के पास कोई सरकारी नौकरी नहीं थी, कोई बड़ा बिजनेस नहीं था, कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी नहीं थी, बल्कि जब अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी की शादी की तो हजरत अली के पास तो अपना वलीमा करने का इंतजाम भी नहीं था, अपनी बीवी को मेहर देने का इंतजाम भी नहीं था। वो तो अल्लाह के रसूल ने उनको मशवरा दिया कि जाओ तुम अपनी ज़रा बेच करके आओ, और उससे उन्होंने वलीमा का इंतजाम किया और अपनी बीवी को मेहर देने का इंतजाम किया। अल्लाह के रसूल ने अपनी सबसे लाडली बेटी की शादी हजरत अली के साथ की, जो पैसे वाले नहीं थे, जो बहुत खूबसूरत नहीं थे, बहुत दौलतमंद नहीं थे, मगर कैरेक्टर बहुत अच्छा था, अखलाक बहुत अच्छा था, दीनदार थे और नबी के चहेते थे, नबी के लाडले थे। नबी ने अपनी लाडली बेटी की शादी हजरत अली के साथ की। मेरी प्यारी माँ बहनों, अगर आपने अपनी बेटी के लिए किसी राजकुमार को चुन के रखा है, जरा इस हदीस को अपने सामने रखना। हजरत फातिमा हजरत अली के घर में आती हैं और इतनी गुर्बत की जिंदगी गुजारती हैं कि हजरत अली के घर में नबी की लाडली बेटी को चक्की भी चलाना पड़ता है, अपने हाथों से सारे काम करने पड़ते हैं। हजरत फातिमा के हाथों पर चक्की चलाने की वजह से निशान भी पड़ जाते हैं, उनके हाथों पर नील भी पड़ जाते हैं। नबी की लाडली बेटी और उसके हाथों पर निशान पड़ जाते हैं। हजरत फातिमा को पता चला मेरे बाप के पास, मेरे अब्बू के पास कुछ गुलाम आए हैं, कुछ नौकर चाकर आए हैं। हजरत फातिमा अल्लाह के रसूल के पास आती हैं कि मुझे भी कुछ नौकर चाकर मिल जाए, मुझे भी कुछ सहारा मिल जाए, मेरे घर के कामों में मेरा हाथ बटाने के लिए कोई नौकर मिल जाए। जब हजरत फातिमा आती हैं, बुखारी के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी से मुलाकात नहीं होती, अल्लाह के नबी से मुलाकात नहीं होती, तो हजरत फातिमा वापस चली जाती हैं और हजरत आयशा से कहती हैं कि मेरे अब्बा जान आए तो उनको ये पैगाम पहुंचा दीजिएगा कि आपकी बेटी आई थी और आपकी बेटी को एक गुलाम की ज़रूरत है, आपकी बेटी अकेली काम करते करते थक जाती है, उसके हाथों में निशान पड़ गए हैं, आपकी बेटी को एक गुलाम की ज़रूरत है। शाम को जब अल्लाह के नबी घर आए, हजरत आयशा ने पूरा वाक़या आपको सुनाया। बुखारी के अल्फाज, अल्लाह के नबी उसी वक्त अपनी बेटी के घर पहुंचे। बेटी के घर पहुंचे, बेटी और दामाद अपने बिस्तर पे सोने की तैयारी कर रहे थे। अल्लाह के प्यारे नबी अपनी बेटी के बिस्तर पर आकर के बैठ गए और आपने फरमाया, अय अली, अय फातिमा, मेरे पास इतनी ताकत तो नहीं है कि मैं तुम्हें गुलाम दे सकूं, मैं तुम्हें एक नौकर दे सकूं, लेकिन हाँ, मैं तुमको
اس سے بھی ایک بہتر چیز تم کو دے رہا ہوں. اذا اویتما الی فراشکما، اے میری بیٹی اور میرے داماد، جب تم بستر پہ سونے جایا کرو تو 33 بار تم سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 بار تم الحمدللہ پڑھ لیا کرو، اور 34 بار تم اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. تمہیں کسی نوکر کی ضرورت نہیں پڑے گی، تمہیں کسی نوکرانی کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ تسبیح تم پڑھ کے سو جاؤ، تمہاری ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی، تمہاری ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی. یہ نبی کی تربیت کا طریقہ تھا اپنی بیٹیوں کا. ایسے تربیت کی ہے اللہ کے نبی نے اپنی بیٹیوں کا. میری پیاری ماں اور بہنوں، آج موبائل پر اور ٹی وی پر آنے والے سیریلوں نے ہماری بہنوں اور ہماری نوجوان لڑکیوں کا ذہن ایسا بنا دیا ہے کہ آج انہیں ہیرو چاہیے، انہیں جینس اور ٹی شرٹ پہننے والا اور جم جانے والا، انہیں دنیاوی اعتبار سے خوبصورت لڑکا چاہیے. انہیں دیندار ہونے سے مطلب نہیں ہے، انہیں نمازی ہونے سے مطلب نہیں ہے، انہیں ایمان والا ہونے سے مطلب نہیں ہے. آج ہماری لڑکیوں کی نظر اگر ہے تو لڑکوں کی خوبصورتی، ان کی اسمارٹنس اور ان کی سرکاری نوکری اور ان کے دنیا میں کامیاب ہونے پر ہے. آخرت کی کامیابی اور دین کی کامیابی کو کوئی نہیں دیکھتا ہے. تو شادی بیاہ میں میرے بھائیوں، یہ جو جہیز کی رسم ہم نے پالی ہے، اللہ کے رسول نے رسموں کو کیسے ختم کیا ہے ذرا آپ غور کریں. اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک رسم یہ بھی تھی کہ کوئی کسی لڑکے کو اگر گود لے لیتا تھا تو وہ اس کا سگا بیٹا مان لیا جاتا تھا. گود لینے والا لڑکا سگا لڑکا مان لیا جاتا تھا، اور جو عورت کسی لڑکے کو گود لے لے وہ عورت اس لڑکے کی ماں مانی جاتی تھی. اس کے جو اور بچے ہوتے تھے، اس جس بچے کو گود لیا گیا ہے اس کے بھائی بہن مانے جاتے تھے. اسلام نے اس رسم کو کنڈیم کیا، اسلام نے اس رسم پر پابندی لگائی، اور اسلام نے اس رسم کو غلط قرار دیا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کی، وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے منہ بولے بچوں کو تمہارا سگا بیٹا نہیں بنایا. تم نے جس کو گود لے لیا، جس کو تم نے منہ سے کہہ دیا یہ میرا بیٹا ہے، وہ تمہارا سگا بیٹا نہیں ہو سکتا. اللہ کی نظر میں وہ تمہارا سگا بیٹا نہیں ہے. اب ذرا غور سے سننا میں جو بات آپ سے کہنے جا رہا ہوں. اللہ کے نبی نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا. یہ حضرت زید کون تھے؟ یہ بیچارے اچھے خاندان کے تھے، لیکن ڈاکوؤں نے ان کو بچپن میں کڈنیپ کر کے ان کو غلام بنا کے بیچ دیا. اب حضرت زید غلام بن کر کے مکہ میں بک رہے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے حضرت حکیم بن حزام، انہوں نے خرید لیا حضرت زید کو اور پھر حضرت خدیجہ کو انہوں نے دے دیا. پھر حضرت خدیجہ کی شادی جب اللہ کے رسول کے ساتھ ہوئی تو حضرت خدیجہ نے حضرت زید کو اللہ کے رسول کی خدمت میں دے دیا. اللہ کے نبی نے حضرت زید کو اتنا پیار دیا، اتنی محبت دی کہ جب حضرت زید کا سگا باپ اور ان کا چچا، جب ان کو پتا چلا کہ ہمارا بیٹا ہمارا بھتیجا مکہ میں محمد کے پاس رہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان کو یہ پتا چلا کہ ہمارا بیٹا مکے میں ایک آدمی کے پاس رہتا ہے تو حضرت زید کا باپ اور ان کا چچا اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا کہ اے محمد، ہم اپنے بیٹے کو لینے آئے ہیں، آپ ہمارا بیٹا ہمارے حوالے کر دیجیے. اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ زید سے پوچھ لیجئے، اگر وہ آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہے آپ شوق سے لے کے چلے جائیں. زید کے باپ اور زید کے چچا نے آ کر کے حضرت زید سے پوچھا کہ اے زید، ہم تمہیں اپنے ساتھ لے کر کے جانے کے لیے آئے ہیں، تم غلامی کی زندگی چھوڑ دو، چلو اپنے گھر چلو اور آزاد کی زندگی گزارو. حضرت زید جواب دیتے ہیں، اے میرے والد اور اے میرے چچا، میں اپنے آقا کو چھوڑ کر کے کہیں جانے والا نہیں ہوں. میرا سگا باپ بھی اتنا پیار مجھے نہیں دے سکتا تھا جتنا محمد رسول اللہ نے مجھ کو دیا ہے. میں اپنے آقا کو چھوڑ کر کے، اپنے نبی کو چھوڑ کر کے میں کہیں جانے والا نہیں ہوں. میں رہوں گا تو محمد رسول اللہ کے ساتھ رہوں گا. جب باپ نے یہ دیکھا کہ میرا بیٹا جانے کو تیار نہیں ہے، باپ بیچارہ مجبور ہو کر کے چلا گیا. اللہ کے رسول اتنا خوش ہوئے، آپ نے آ کر کے مکے
آج سے زید میرا بیٹا ہے اور میں اس کے باپ کے جیسا ہوں اور میری پراپرٹی کا وارث بھی زید بنے گا. آپ نے ایسا اعلان کر دیا اور پورے مکہ میں لوگ حضرت زید کو زید بن محمد کہنے لگے. اب غور سے سنیے گا جو بات میں کہنا چاہتا ہوں. جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی کہ کسی کو اپنا بیٹا بنا لینے سے وہ سگا بیٹا نہیں بن جاتا، اب اس رسم کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایک حکم دیا. حکم یہ دیا کہ اے نبی، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زید کی بیوی ہیں، جب زید اپنی بیوی کو طلاق دے دیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ زید کی بیوی کے ساتھ طلاق کے بعد جب وہ عدت پوری کر لے تو آپ ان سے نکاح کر لیجیے. اللہ کے رسول کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ اپنے منہ بولے بیٹے کی مطلقہ بیوی کے ساتھ جو سماج کی نظر میں آپ کی بہو ہے، اپنی اس لڑکی کے ساتھ، اس عورت کے ساتھ آپ شادی کیجیے. کتنی بڑی بات ہے. آج ہمارے سماج میں اگر ایسی کوئی رسم ہو اور آپ سے میں کہوں کہ اس رسم کو توڑ دیجئے تو آپ کی پیشانی پر بل پڑ جائیں گے، پسینہ آ جائے گا آپ کو کہ اتنی خطرناک رسم. اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ اے نبی، جب زینب کی عدت ختم ہو جائے تو آپ کو زینب کے ساتھ نکاح کرنا ہے. اللہ کے نبی ڈر رہے تھے کہ میں اگر زینب کے ساتھ نکاح کروں گا تو سماج کیا کہے گا. لوگ یہ کہیں گے کہ محمد الرسول اللہ نے اپنی بہو کے ساتھ شادی کر لی، اپنی بہو کے ساتھ نکاح کر لیا. بڑے غور سے سننا میرے پیارے بھائیوں، محمد الرسول اللہ نے کیسے رسم و رواج کو ختم کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے ساتھ جب نکاح کیا، پورے مکہ میں اعتراض ہونے لگا. لوگ کہنے لگے محمد الرسول اللہ نے اپنی بہو کے ساتھ شادی کر لی. لوگ کہنے لگے سارے مسلمانوں کو 4 شادی کرنے کی اجازت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں شادی کر لی. لوگ کہنے لگے انہوں نے دوسروں کے لیے الگ قانون بنایا اور اپنے لیے الگ قانون بنایا. اب اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی، سورہ احزاب، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ. او لوگو، تم میرے نبی پر الزام لگاتے ہو کہ میرے نبی نے اپنی بہو سے شادی کر لی، جبکہ میرے نبی کی اولاد میں کوئی لڑکا نہیں ہے، میرے نبی کسی لڑکے کے باپ نہیں ہے، میرے نبی کی اولاد میں کوئی مرد نہیں ہے. آپ کے لڑکے ہوئے، 3 لڑکے ہوئے، لیکن تینوں لڑکوں کا انتقال بچپن میں ہو گیا. آپ کا کوئی بیٹا جوان نہیں ہوا، مرد نہیں ہوا. تو اللہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مرد کے باپ نہیں ہے، ان کی اولاد میں کوئی مرد نہیں ہے، تو پھر ان کی بہو کہاں سے آ گئی؟ لہذا تمہارا یہ اعتراض غلط ہے کہ انہوں نے اپنی بہو کے ساتھ نکاح کر لیا.